السلام علیکم جی. آج آپ کو ایک مزے کی کہانی سناتا ہوں. ہمیشہ کسی نہ کسی سیریس ٹاپک کو لے کے بات ہوتی ہے، بٹ آج تھوڑا سا ایک انٹرسٹنگ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اچھا، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر زندگی میں ہمیں سب کچھ مل جائے، ہمیں پیسے مل جائیں، ہمیں ایک کمفرٹیبل لائف مل جائے، ہمیں رہنے کے لیے ایک خوبصورت گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، اور ہماری زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہو، تو شاید یہی زندگی کا مقصد ہے. اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو، خاص طور پہ ینگ جنریشن کو، ایسا لگتا ہے کہ اگر زندگی میں یہ سب کچھ مل جائے گا تو زندگی بہت مزے میں گزرے گی اور بہت اچھا ہوگا. بٹ شاید ایسا نہیں ہے. یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا. اٹ از بیسڈ آن اے فیکٹ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سیز ان قرآن کہ میں نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا. اور اگر اللہ نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف ان فیکٹ آپ کی ہمیشہ اسٹرگل کے اندر ہی ہے. زندگی جتنی اسٹرگل میں ہو، آئی تھنک اتنا زیادہ اچھی گزرتی ہے. بٹ ہم اسٹرگل کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اسٹرگل شاید ہمارے لیے مصیبت ہے، اسٹرگل ہمارے لیے پرابلم ہے، اور اسٹرگل اگر ہے تو اس کو ہم موسٹ آف دا ٹائم اپنے لیے ہمیشہ ایک انکمفرٹیبل سچویشن کنسیڈر کرتے ہیں. 1968 نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. جان کولہم نام کا ایک سائنٹسٹ تھا، اور اس نے ایک چوہوں کے اوپر انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ کیا آن دا سیم ٹاپک، اور اس نے اس کو نام دیا یونیورس 25 کا. ایکسپیریمنٹ کیا تھا؟ جان نے بیسیکلی چوہوں کے لیے ایک بڑی زبردست سی جگہ بنائی. وہاں پہ ان کے لیے بہت سارا کھانا، تازہ پانی، فریش ایئر، چوہوں کے انٹرسٹ کی ساری چیزیں، اور ایوری تھنگ واز دیئر. اینڈ سرپرائزنگلی وہاں پہ کوئی کسی بھی طرح کا فرائٹ بھی نہیں تھا، کوئی دشمن بھی نہیں تھا، کوئی بلیاں نہیں تھیں جو چوہوں کو کھا جاتی، کوئی اور مسئلہ نہیں تھا. ٹیمپریچر واز آلسو مینٹین تاکہ چوہے جو ہے ان کی ہیلتھ ٹھیک رہے. اب انیشلی ایوری تھنگ وینٹ ویل، اور آہستہ آہستہ چوہوں کی آبادی بھی بڑھنا شروع ہو گئی. بٹ آفٹر فیو منتھس there was a very sudden change in the rats. اور وہ سڈن چینج یہ تھی کہ بہت سارے چوہے جو تھے وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو گئے. انہوں نے سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، الگ تھلگ ہو گئے. وہ سارا دن یا تو کھاتے تھے یا سوتے تھے، اور یا پھر اپنا خیال رکھتے تھے. اپنے خیال سے مراد یہ کہ they started like cleaning themselves. سائنٹسٹ نے ان کو the beautiful ones کا نام دیا، اور ان کو آبزرو کرنا شروع کیا. اب ہوا یہ کہ یہ جو انگزائٹی اور ڈپریشن تھا، that was primarily because ان کی لائف میں اسٹرگل ختم ہو گئی تھی. ان کو سب کچھ بیٹھے بٹھائے مل جاتا تھا، and they were not supposed to do anything. تو گریجولی کیا ہوا، یہ ساری چوہوں کی جو بستی تھی، جو آرٹیفیشل ایک کائنڈ آف لائک چوہوں کے لیے ایک جو پیراڈائز سائنٹسٹ نے کریٹ کی تھی، وہ آہستہ آہستہ اس میں سارے چوہے جو ہے وہ مرنا شروع ہو گئے. ان کو نہ کوئی ڈیزیز تھی، نہ کوئی ان کے ساتھ پرابلم تھا، نہ کوئی سردی تھی، نہ گرمی تھی. اٹ واز اے کمفرٹیبل ٹیمپریچر مینٹین فار دیم. بٹ آہستہ 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 سارے چوہے جو ہے وہ مرنا شروع ہو گئے. سو یہ جو اسٹوری ہے یہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بہت اس میں لرننگ بھی ہے. لرننگ اس پرسپیکٹو سے کہ اگین اگر آپ دنیا میں سکسیسفل ترین لوگوں کو دیکھیں، بل گیٹس کو دیکھیں، جس کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں، ایلون مسک کو دیکھیں، اگین جو دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اینڈ لاٹ آف ادر پیپل کین بی ٹیکن ایز این ایگزامپل. تو ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر وہ ساری زندگی کوئی کام نہ کریں تو وہ صرف یہ زندگی نہیں، آنے والی بہت ساری زندگیاں بہت آرام سے گزار سکتے ہیں. بٹ کین وی سی دے آر کانسٹنٹلی ان اسٹرگل، کین وی سی دے آر کانسٹنٹلی ورکنگ ہارڈ. ابھی سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ٹائم پہلے ایک بڑی زبردست نیوز آئی، اور وہ یہ تھی کہ ایلون مسک نے اپنی 50th جو برتھ ڈے تھی وہ سیلیبریٹ کی بائی کنٹینیوسلی ورکنگ فار 50 hours. تو دس از واٹ دا پوائنٹ آف ویو اینڈ پیشن آف دیز پیپل از. سو میسج کیا ہے؟ پیشن کے بغیر اور اسٹرگل کے بغیر زندگی نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.